ایک حدیث جس کو امام البخاری نے الجنائز میں ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوالات کے مرحلے میں یہ حصہ بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں العبد اذا وضع فی قبرہ، بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی وذهب اصحابہ، اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ وہ ان کی جوتیوں کی چرمراہٹ کو، چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ اتاہ ملکان فاقعداہ فیقولان لہ، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اور یہ سب غیبی معاملہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس کا کفن چہرے سے لے کے کمر تک آ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں فرشتے، اور اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا ایک عجیب مسئلہ بنا لیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور قبر میں آتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، دلیل کیا ہے؟ وہی روایت جو میں نے پہلے پڑھی کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ھذا اس میں اشارہ ہے کہ کسی کی چیز کے بارے میں، کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو سننے والا دیکھے گا کیا دکھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہوں گے، اور اس اعتبار سے کہتے ہیں جب کسی ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں تو کتنے کہیں بھی جا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ میں کسی کی قبر میں جاتا ہوں۔ بخاری کی حدیث سے اس مغالطے کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، ان صاحب محمد صاحب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، اس شخص کے بارے میں محمد، ان کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ تو نام لے کے اس سے کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو یہ اشارہ ذہنی ہوتا ہے، نگاہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، وہ جواب میں کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقال، اس سے کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، یہ دیکھ تیرا جہنم کا گھر دیکھ، قبر میں یہ ہے، اور جواب دے دیا اس نے۔ اب اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے تیرا جہنم کا، اس کو گھر دکھایا جاتا ہے جہنم کا کہ تیرا جہنم کا گھر ہے، جواب دے دیا ہے، کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا جہنم کا گھر، ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنۃ، کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تجھ کو جنت کا گھر دیا ہے۔ قبر ہی میں اس کو جنت اور جہنم کا دونوں کا معاملہ بتایا جاتا، دیکھ اگر برا عمل کر کے آتا جہنم میں جاتا، لیکن چونکہ تو صحیح عمل کر کے آیا ہے، جواب بھی دے دیا تو نے، اللہ نے اس کے بدلے دیکھ کتنا اچھا گھر تیرے لیے رکھا ہے۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا، تو وہ میت جو مردہ ہے قبر میں ڈالا گیا ہے وہ دونوں گھروں کو دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، یہ مومن کا حال تھا۔ اب کافر اور منافق، اس لیے کہ بعض روایت میں والمنافق بھی آیا ہے کہ کافر یا منافق جو دونوں میں سے کوئی بھی ہو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا بولنا ہے تیرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، تو کہتا ہے لا ادری، ایک روایت میں کہتا ہاں لا ادری، ہائے افسوس، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہے وہ، گھبراہٹ میں جیسے کوئی آدمی بہت بڑا صدمہ اس کو سنائی دے۔ کسی کو اگر یہ معلوم ہو کہ آپ کے گھر والے جتنے بھی گئے تھے 10-15 لوگ، سب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب کی موت ہو گئی، آپ کا گھر بھی جل گیا اور سب معاملہ ختم ہو گیا، آپ کا بزنس بھی تباہ ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے گا، اس کو کچھ کیا سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بولوں میں، ہاں کرنے لگ جائے گا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولتا ہے، کیا کہنا ہے تیرا؟ وہ کہے گا لا ادری، ہاں لا ادری، نہیں جانتا میں کیا، میں نہیں جانتا. کنت اقول ما یقول الناس، یہ منافق ہے. کنت اقول ما یقول الناس، لوگ جو بولتے تھے میں بھی وہی بولتا تھا. لوگ بولتے تھے رسول، میں بھی رسول. واقعی ایمان اندر تھا نہیں، یا کافر ہے. لوگ بولتے تھے جھوٹا انسان ہے، نعوذ باللہ، یہ رسول نہیں ہے. جیسے عرب کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بولتے تھے مجنون ہے، نعوذ باللہ، یا شاعر ہے، کاہن ہے. لوگ جو بولتے تھے میں بھی وہی بولتا تھا، میں بھی شاعر، میں بھی مجنون کہتا تھا. ولا تلیتا، اور تیرے بس میں کہاں تھا، تیری فیلڈ ہی الگ تھی، تو نہیں کر پایا، تو نے کوشش بھی نہیں کی. جہادہ کے معنی میں بھی آتا ہے، نہ تو نے سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کی. بعض علماء نے کہا تلیتا کے معنی تلوتا کے ہے، نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا، تو نے پڑھا بھی نہیں، قرآن بھی نہیں تو نے پڑھا. اس لیے کہ ایک روایت میں ہے مومن سے پوچھا جاتا ہے تجھ کو کیسا معلوم یہ اللہ کے رسول ہے، تجھ کو کیسا معلوم یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو کہتا ہے قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا اور میں اس پر ایمان لے آیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں نے قرآن پڑھا. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ لا درائت، نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی، سمجھا بھی نہیں، اور تو نے پڑھا بھی نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا تو نے. بعض علماء نے کہا ولا تلیت، خطابی وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ تو نے کوشش بھی نہیں کی. یا ایک معنی علماء نے ذکر کیے، فرشتے کہتے ہیں ولا تلیت، تیرے بعد تیرے جیسی اولاد بھی تیری پیدا نہ ہو، یعنی تیری اولاد بھی نہ ہو تیرے بعد. اس طرح سے کہتے ہیں کہ تو کافر تھا، تیری نسل یہیں ختم ہو جائے تو اچھا، فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ کئی معنی علماء نے ذکر کیے، بخاری کی روایت ہے، حافظ ابن حجر نے وہ سارے اقوال ذکر کیے فتح الباری میں. تو فرشتے کہتے ہیں لا، ایک معنی سندھی وغیرہ نے کہے ہیں کہ تلیتا اتبعتا کے معنی میں، یعنی نہ تو نے خود سمجھنے کی کوشش کی، نہ کسی سمجھدار کے پیچھے اس کی بات مان کے تو چلا، تو نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے. لا ضریت ولا تلیت. ثم یضرب بمطرقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ فرماتے پھر اس کے بعد ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، پھر ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جس سے اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں خوب زور سے فرشتہ مارتا ہے، اس کے سر میں ہتھوڑا مارتا ہے. فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ، ایسا زور سے چیختا ہے کہ آس پاس کے سب جتنے بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اس کو سنتا ہے، الا الثقلین، سوائے دو مخلوقات کے. سارے جانور اس کو سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، ساری مخلوقات اس کے چلانے کی آواز کو سنتی ہے، سوائے دو کے، جنات اور انسان. ان کو سننے نہیں آتا ہے، لیکن جانوروں کو بھی سنائی دیتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن واقعی جواب دے پائے گا، لیکن جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کی، شرک پر، کفر پر اس کا خاتمہ ہو گیا، بظاہر زبان سے کلمہ کا اقرار کرتا تھا لیکن زندگی میں نہیں تھا، تو ایسا آدمی آخرت میں جواب نہیں دے پائے گا.